ناظرین السلام علیکم. سونی درتھی کے پروگرام تندرست پاکستان میں آپ کا میزبان عابد شیخ آج اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر پروگرام میں ایک اپنی عوام کے بارے میں, ان کی صحت کے بارے میں کچھ اپنے خاص جو ماہر ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے عام عوام کی جو صحت ہے اس کے بارے میں ڈسکشنز کرتے ہیں. آج ہمارے جو مہمان ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہیں, تقریباً 31 ایئر سے یہ مختلف علاقوں میں انہوں نے پاکستانی عوام کی خدمت کی ہے, اور خاص طور پہ ان کا جو زیادہ تر کام رہا وہ پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں میں رہا, اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارے ایسے جو دیہات میں اور چھوٹے شہروں میں کام کیا جہاں پہ واقعی صحت کے بہت زیادہ مسائل موجود ہیں. آج ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلے میں اپنی کیا کیا کوششوں کو دیکھا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کون سے ایسے جو اپنی آبزرویشن کی کہ ہم آپ کے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا سکیں کہ ہم صحت کے مسائل پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال چاولہ صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے آئے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جو پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے سال پاکستان کے جو کم ترقی یافتہ علاقے اس میں گزارے, تو اس وقت ہمارے گاؤں میں خاص طور پہ کیا ایسے صحت کے مسائل ہیں جن سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوچار ہیں؟ شیخ صاحب, صحت کے مسائل تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب انسانوں کے, چاہے وہ دیہات میں رہ رہے ہوں یا شہر میں رہ رہے ہوں. ہاں یہ ہے کہ ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے یا پرسنٹیج مختلف ہو سکتی ہے, کہ جیسے کہ شہر میں رہنے والے لوگوں میں بلڈ پریشر اور شوگر یا میٹابولک ڈیزیز زیادہ ہوتی ہیں, اور دیہات میں رہنے والوں میں جیسے ہیضہ ہے, ٹوبرکلوسس ہے, یا جو کہ حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں یا بنیادی صحت کی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ وہاں پہ زیادہ کامن ہوتی ہیں, جیسے کہ ہیضہ ہے, ٹائیفائڈ ہے, یا ہیپاٹائٹس یا جگر کے امراض ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی موسم بدل رہا ہے, آپ نے ہیضہ کی بات کی, آپ نے اس میں کوئی خاص اس میں وبا ہوتی ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیضہ میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں, آپ کے خیال میں خاص پرابلم ہوتی کیا ہے, کیوں ہوتا ہے ہیضہ؟ زیادہ بڑی وجہ جب موسم بدلتا ہے, گرمی ہوتی ہے, ٹیمپریچر بڑھتے ہیں, تو جراثیم جتنے بھی ہیں, بیکٹیریا ہیں, وائرس ہیں, یہ زیادہ فلرش کرتے ہیں اور کھانے کو اور کھانے پینے والی اشیاء کو, پانی کو کنٹیمینیٹ کر دیتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں جراثیم شامل ہو جائے اور ان کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہوتی ہے. جبکہ سردی کے موسم میں یہ جراثیم کم نشو و نما کرتے ہیں, لہٰذا جو ہی یہ جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بیماری پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, کیا ایسے موسم میں پھل اور سبزیاں نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں, کیوں نہیں کھانا چاہیے, سب کچھ کھانا چاہیے, اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, ان کو کیوں نہیں استعمال کرنا, لیکن احتیاط کے ساتھ. آپ اپنے ہاتھ بھی دھوئیں, پھل اور سبزیاں بھی دھو کے استعمال کریں, اور اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو وہ جراثیموں سے پاک ہو جائیں گے, دوسرا ان پہ جو سپرے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ اسے بھی دھو ڈالتے ہیں اور نسبتاً صاف ستھرا کر کے آپ ان کو کھانا. تو ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ایک متاثرہ پھل یا ایسی سبزی جیسے کہ کٹے ہوئے پھل کوئی ریڑھی سے ہم اٹھا کے کھاتے ہیں تو کتنی دیر میں ہیضہ کا جو اس بیماری سامنے آ جاتی ہے؟ اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. یہ ہر بیماری کا مختلف ہوتا ہے. ویسے عام طور پہ جو وائرس یا جو زیادہ ویرولنٹ جراثیم ہیں, بیکٹیریا, وہ تو فوری بھی بعض دفعہ اپنا کام کر جاتے ہیں, لیکن عام طور پہ 5 سے 10 روز لگ جاتے ہیں جراثیموں کو اپنا بیماری میں مبتلا کرنے میں انسان. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہمارے گاؤں میں, جب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ گاؤں کے لوگ جن میں مبتلا نہیں تھے, شہر کے لوگ خاص طور پر ان میں مبتلا ہوتے تھے, جیسے بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں بھی یہ پرابلمس آنی شروع ہو گئیں. تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کیا وجہ آپ نے اتنے سالوں میں ماشاءاللہ دیکھی, کہ کیا 20 سال پہلے اور آج میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپ دیکھیں کہ دیکھتے دیکھتے لائف سٹائل ہم لوگوں کے بدل گئے ہیں. ہم لوگوں نے جسمانی مشقت کم کر دی ہے, ہم تساہل پسند ہو گئے ہیں, میکنائزڈ ہماری لائف ہو گئی ہے. ہم پہلے دیہات سے پیدل چل کے قصبوں اور شہروں میں جاتے تھے,
سائیکل استعمال کرتے تھے. جی. ہماری جو خوراک ہوتی تھی وہ ہول میل کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی. جی. اب ہم موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں, پیدل چلنے کی بجائے ہم چنگچی پہ بیٹھ جاتے ہیں, ہل چلانے کی بجائے ہم ٹریکٹر یوز کرتے ہیں. صحیح. فزیکل ایکسرسائز ہمارا ویسے کم ہو گئی ہے. کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن اور بیٹھنے کے بہت سارے مواقع دیہات میں بھی اتنے ہی ہوتے جا رہے ہیں جتنے کہ شہر میں اویلیبل تھے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ریفائنڈ فوڈ, کولڈ ڈرنکس, یہ چیزیں ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی اب اتنی ہی یا اس طرح ہی استعمال ہونی شروع ہو گئی ہیں جیسے کہ شہروں میں ہوتی ہیں. اسٹریس لیول بہت بڑھ گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ملا کے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کا باعث بنتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اس میں بات کی ہول ویٹ یا ہول میل کے طور پہ آپ نے بات کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں بھی لوگوں نے ریفائنڈ آٹا استعمال کرنا شروع کر دیا؟ اس میں کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ شہروں میں تو آپ دیکھیں ڈبل روٹی یا بریڈ یا بیکری پروڈکٹس جسے ہم کہتے ہیں, ان کا استعمال تو عرصہ دراز سے ہو رہا ہے اور اب زیادہ ہو رہا ہے. جی. اور دوسری سائڈ پہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو لوگ اپنی گندم رکھتے ہیں, ان کو پسواتے ہیں اور پورے کا پورا آٹا استعمال کرتے ہیں, جبکہ شہروں میں تو پسا ہوا آٹا تھیلوں کی شکل میں جو ملتا ہے وہ ریفائنڈ فلور کی شکل میں ہوتا ہے, یا جسے ہم وائٹ فلور کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور اس میں یقیناً وائٹ فلور جب آپ یوز کریں گے جی تو بیمار ہونے کے اور شوگر ہونے کے اور ڈائبٹیز جسے ہم شوگر یا ڈائبٹیز کہتے ہیں یہ ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے بنسبت آپ جب ہول میل یا ہول ویٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ایک اور جو پرابلم عام طور پہ آتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ایک مریض ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے اسے کوئی تکلیف ہو گئی, مڈ نائٹ ہو گئی یا کسی ایسے وقت میں ہو گئی, تو وہ جب وہ شہر نہیں پہنچ سکتا, تو بیسیکلی کیا اس کے ابھی آپ کے پاس جب کیس آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس بگڑنے کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا رورل سوشل ڈیلیما جسے ہم کہہ سکتے ہیں صحیح کہ دیہاتی مجبوریاں ہیں, ذہنی لیول کی بھی ہیں اور فزیکل بھی ہیں. جی. کہ جب گھر میں کسی کو دیہات میں رہتے ہوئے آپ سوچیں کہ مڈ نائٹ پہ کسی کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ اماں بیچاری کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو کالا نمک چھٹاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اور کوئی ٹوٹکا کرتی ہے. جب اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے تو وہ ساتھ والے ماسٹر صاحب کو جگاتی ہے تو وہ اس سے گولی لے کے دیتی ہے. صحیح صحیح. پھر بھی جب فرق نہیں پڑتا تو وہ پھر کسی کو کہا جاتا ہے کہ بیل گاڑی جوڑے اور اس کو اٹھا کے وہ شہر سے قریب ترین یا دیہات سے قریب ترین کسی سینٹر رورل ہیلتھ سینٹر پہ یا کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جائے. صحیح. اور اگر اس طرف اس کا ذہن نہیں جاتا ہے تو پھر وہ فوراً مولوی صاحب کے پاس جا کے اس کو دم کرواتی ہے, تو بائی دی ٹائم بیماری کے خراب ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صرف وکیل اور جج بچ گئے, چونکہ باقی تو ماسٹر سے لے کے تو سب کو تو انہوں نے چیک کرا لیا, تو ڈاکٹر کو کیوں چیک کرانا نہیں چاہتے؟ نہیں, ڈاکٹر ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے بارے میں ویسے مسکانسیپٹس کم ہوتے جا رہے ہیں. جی. جو کہ پہلے کہ ڈاکٹر پکڑ کے آپریشن نہ کر دے, یا ڈاکٹر جو ہے نا ٹیکا نہ لگا دے درد ہوگی, جی جی, یا انگریزی دوائیاں گرم ہوتی ہیں, تو یہ ہمارے کانسیپٹس تھے جو کہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی بنیادی طبی سہولتیں دیہات سے خاصے فاصلے پہ ہیں, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اور خاص طور پہ آڈ آورز میں خاصا مشکل کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے, جیسے ممس نکل آئے جس کو ہم گلپڑے کہتے ہیں, یا کوئی اپینڈکس کی درد ہو گئی تو وہ بہت ساری توہم پرست اس میں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کیا اب بھی اتنے سالوں بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی ہے؟ توہم پرستی شخص اب ابھی بھی اتنی ہی کامن ہے, یا کافی حد تک کامن ہے جتنی کہ آپ سمجھتے ہیں. جی. ابھی بھی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مریض جب اس کو میں بتاتا ہوں الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے تو اس کا علاج کروائیں, آپریشن کروائیں یا شعاؤں کے ذریعے اس پتھری کو نکلوائیں, تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نہیں, پہلے ہم نے اس کا دم کرانا ہے, فلاں جگہ پہ اس کا دم ہوتا ہے, تو وہ پتھری نکال کے دم کرتا ہے اور وہ ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. صحیح صحیح. تو یہ ایک ایگزامپل آپ کے لیے کافی ہے کہ اب بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے آپ اسے کہیں جی آپ کو ایپسس ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے جی ٹھہر جائیں, جو زہر باد ہے جی اس کا تو دم ہوتا ہے.
تو وہ تو آپریشن نہیں کرواتے. جی. اسی طرح جب کسی کے بریسٹ میں گلٹی یا ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کا آپریشن نہیں کروانا, پہلے ہم نے جا کے اس کا دم کروانا, اگر اس سے نہ ٹھیک ہوئی تو پھر آپ سے آپریشن. اور بائی دی ٹائم وہ دم کروا کے واپس آتا ہے تو وہ پھیل چکا ہوتا ہے, اس کا سرطان پھیل چکا. یہ شاید یہی وجہ ہے ناظرین کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس توہم پرستی سے بیسک جو سہولیات ہیں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے دیہات میں صحت کے مسائل جو کہ تو ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اگر عام بیماریاں تھیں, اب بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہیں. پہلے شاید ڈائبٹیز جس کو ہم ذیابیطس کہتے ہیں, شوگر کی بیماریاں ہیں, وہ اتنی زیادہ رپورٹ نہیں ہوتی تھیں, کینسر اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن ابھی جو ہے وہ مزید اس میں پھیل رہے ہیں. تو ابھی ڈاکٹر صاحب, ناظرین, ابھی ہم وقفے کے بعد مزید ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ ان کا ہم کیا تدارک کر سکتے ہیں, ہم اپنے ان دیہاتی بھائیوں کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ان پرابلم کو قابو کیا جا سکے. تو ملتے ہیں ابھی چند لمحوں کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے دیہاتی زندگی اور اس کے صحت کے مسائل, اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال چاولہ صاحب. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ بہت ساری پرابلم ابھی ہیں, توہمات ایسے کافی زیادہ ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی روشن پہلو بھی ہوگا کہ ابھی جو 10 سال 15 پیچھے سال اگر ہم جائیں اور آج کے دیکھیں تو دیہات میں کوئی بہتری بھی آئی؟ یقیناً بہتری آئی ہے جی. پہلے کی نسبت زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. اب آپ کو ڈاکٹر صاحب دیہات کے قریب ترین علاقوں میں, اڈوں پہ اور قصبوں میں اویلیبل ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحبان بھی اویلیبل ہیں. جی. ایک بات. دوسری بات, اویئرنیس جو ہیلتھ کے بارے میں ہے وہ پبلک ایٹ لارج میں آتی جا رہی ہے. اب ڈاکٹرز سے علاج کروانا جو ہے نا وہ آر نہیں سمجھا جاتا, بلکہ معیوب نہیں سمجھا جاتا, بلکہ لوگ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں. اور جو پہلے وید کے پاس یا جو ہمارے وچ ڈاکٹرز جسے ہم کہتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے تھے علاج کروانے کے لیے, نہیں, اب سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹائملی جاتے ہیں اور اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں. اور ان کی بہت ساری باتیں ہیں, جب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو وہ خود 2 چیزیں خود بھی ایڈ کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ پاکستان کے بہت سارے دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات, ٹی وی کی سہولیات, ڈش یہ اویلیبل ہیں, اس لیے لوگوں کے اویئرنیس لیول جو ہے نا اس میں بہت زیادہ بہتری بھی آئی آ ہے. جی. تو ابھی وہ جو انگریزی ادویات کھانے کا جو رجحان ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو رہا ہے, کیونکہ وہ گرمی اور سردی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کچھ کم ہو رہا ہے؟ اگرچہ موجود ہے, اگرچہ یہ سب باتیں موجود ہیں, لیکن اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اور جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان مسائل کی خاص وجہ ہیں کیا؟ اگر ہم 1-2 خاص ایسی پوائنٹ آؤٹ کر لیں تاکہ جو ہمارے دوست, ہمارے ناظرین جو کہ گاؤں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو بتا سکیں کہ اس کی اصل وجہ ہے کیا, کوئی بڑے مسائل جو آپ ایک لفظ ہے جی, سینیٹیشن. جی. اس کو اگر آپ حفظان صحت کے بنیادی اصولوں پہ عمل کرنا, جی, اس میں پینے کا صاف پانی اور پراپر بیت الخلاء کا مہیا ہونا. اچھا. یہ میرے نزدیک یہ 2 بہت بڑی وجوہات ہیں جو کہ بیماری کی وجہ بن سکتی ہیں اور جو بیماری کو یکسر یا بہت حد تک کم کر سکتی ہیں ہماری دیہات. اچھا, آپ نے بات کی, 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو یہ کہ پانی, صاف پانی کا اگر ہم اس میں دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب بات ہے بہت ساری جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں کہ پانی صاف, اگر آپ ڈرل بھی کرتے ہیں تو اچھا پانی نہیں نکلتا, تو اس کے لیے کریں کیا؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پبلک سیکٹر کا, حکومت کا کام ہے صاف پانی مہیا کرنا. یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو صاف پانی پینے کے لیے مل جائے. صحیح ہے. اسٹیٹ میں آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں جانور اور انسان اکٹھے ایک ہی جوہر سے پانی پیتے ہیں. صحیح. اور وہاں پہ آپ بیماریوں کا خود ہی تصور کر سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ
کس قسم کی بیماریاں وہاں ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر اس جوہر سے میں وہاں سے پانی لے کر کے آ گیا تو اس کو میں قدرے محفوظ بنا کیسے سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بنیادی فلٹریشن اس کی کر لیں، جی ایک بیسک سا فلٹر کپڑے سے چھان لیں اور اس کے بعد اس کو بوائل کر لیں، صحیح، اس کو ابال لیں، تو اسے آپ سمجھتے ہیں وہ قابل استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آ جاتا ہے آپ کا بیت الخلاء. بیت الخلاء کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ پرسنٹیج کے پاس موبائل فون ہے اور کم پرسنٹیج والے لوگوں کے پاس بیت الخلاء ہے استعمال. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فگر ڈاکٹر صاحب. تو اس لیے ہمیں اور پبلک کے طور پہ بھی اور حکومتی لیول پہ بھی بیت الخلاء کی اویئرنیس ہمیں اس کو بڑھانی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب بیت الخلاء اگر جو ابھی تو جہاں پہ نہیں ہے تو اس میں تو آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے کہ کچھ اخلاقی مشکلات بھی آتی ہیں، جہاں پہ صحت کی مشکلات ہیں وہاں اخلاقی مسائل بھی جنم لیتے ہیں. بالکل سر، جنم لیتے ہیں. وہ گھر دیہاتوں میں، وہ گھر جہاں پہ بیت الخلاء نہیں ہے، وہاں پہ اسپیشلی جو خواتین ہیں ہماری، وہ دن کے وقت تو باہر بیچاری جا ہی نہیں سکتی، لہٰذا ان کو ایک عجیب و غریب قسم کے سوشل پرابلمس کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے نفسیاتی مسائل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے؟ اوبویسلی ہو سکتا ہے. بس اس میں دیکھیں شیخ صاحب، اس کا جو سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے ہمیں بیت الخلاء کا ڈور ٹو ڈور اویلیبل ہونا اس کے کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ہے کہ ہم دیکھیں کہ ابھی ہمارے شہروں میں اور دیہات میں اگر ہم صحت کو یکساں کرنے کے لیے اگر ہم ان کا ربط بڑھانا چاہیں تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا آئیڈیا، آپ کے ذہن میں ایسا خیال کہ جس سے ان کا ربط آپس میں بہتر ہو جائے تاکہ جو شہروں میں لوگوں کو سہولیات اویلیبل ہیں وہی گاؤں کے لیول پہ بھی چلی جائے؟ دیکھیں جی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ہمیشہ دنیا پوری میں مہذب معاشرے میں بھی اور ہمارے جیسے معاشروں میں بھی، اگرچہ ہمارا معاشرہ بھی ایک مہذب معاشرہ ہی شمار ہوتا ہے، کہ 3 ہی لیولز ہوتے ہیں، پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری لیولز، جو ہیلتھ پرووائڈرز ہیں. ٹھیک ہے. تو پرائمری لیول پہ پرائمری جو بنیادی ہیلتھ سہولیات وہ ہوتی ہیں. سیکنڈری لیول پہ وہاں سے جو ریفرلز آتی ہیں جیسے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز، اینڈ ٹرشری میں جو ٹیچنگ ہاسپٹلز یا ریفرل ہاسپٹلز ہیں. تو یہ اسی طرح ہی چلیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ان تینوں میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ریکارڈز جو ٹرشری پہ اویلیبل ہے وہ پرائمری پہ بھی ہو، جو وہاں سے پیشنٹ جاتا ہے وہ واپس وہاں پہ آئے. جو انسٹرکشنز پروفیسر صاحب نے آپریشن کے بعد اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں وہ واپس پرائمری لیول پہ آئے، وہ ٹانکے اپنے وہاں کے کھلوائے، وہ بعد میں فالو اپ وہاں پہ کروائے تاکہ اس کو ایک تو بار بار جانا نہ پڑے. جو یعنی اخراجات بڑھتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اور وہ سب چیزوں کا اس پیشنٹ پہ برڈن کم سے کم مالی برڈن پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک غیر ضروری انکنوینئنس سے بچ جائے اور وہاں پہ اپنا باقی کا علاج جو کہ بڑے آرام سے اس کا پرائمری لیول پہ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ کروا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو گورنمنٹ کی جیسے بنیادی مرکزی صحت ہیں، پھر رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اس کے بعد پھر تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، کیا ان کے ڈاکٹرز کی بھی آپس میں کوئی ایسی ملاقاتیں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس لیول پہ چلا جائے کہ بھی آپس میں ہم آہنگی زیادہ ہو جائے؟ دیکھیں جی، اس میں جو فزیکل انٹریکشن ہے وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ نہ بھی ہو ادروائز جو ڈاکومنٹیشن ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ میں آپریٹ کرتا ہوں، تو جب میں اس کو واپس بھیجتا ہوں تو مجھے اس کو پیشنٹ کو پراپر ایک ڈسچارج کارڈ بنا کے اس میں انسٹرکشنز کو پاس آن کر کے تو وہ پرائمری کیئر یونٹ میں چلا گیا، جسے ہم رورل ہیلتھ سینٹر یا بیسک ہیلتھ یونٹ جس میں کہتے ہیں وہاں پہ چلا جائے تو اس کو لکھے تو وہ وہاں پہ اپنے ٹانکے بھی نکلوائے، اپنا علاج بھی کروائے، اپنی دیکھ بھال بھی کروائے، دوبارہ شہر نہ آنا پڑے، دوبارہ اس کو ٹریول نہ کرنا پڑے کم از کم. ہماری سڑکوں کی کنڈیشنز بھی ایسی ہے نا کہ اس کے جو چونکہ اس میں آپ نے اس کے ہیزرڈز ہیں، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے کریں تو جو ایک کام گاؤں میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شہر میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ بھی ذہنی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں تو میرے خیال میں ہم بہت ساری جو مشکلات ہیں صحت کے حوالے سے ان کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور جو چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں جو کہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے اپنے اس میں کر سکتے ہیں.
آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ سرجری ہے. جی جی. سرجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو یہ ہمارے ملک میں اس وقت ہیپاٹائٹس کی یرقان کی جو وبا ہے مشکل جو بہت زیادہ ابھی جو فگرز آ رہی ہیں وہ تو پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں پہ اس کو بہت زیادہ ریشو پائی جاتی ہے. وہ جب آپ ایز اے سرجن اس کو دیکھتے ہیں, اب آپ کے پاس کیا میئرز ہیں جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کے کیا احتیاط آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سرجری کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں, کیا آپ اس کو پروسیجر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اب اس دور میں کوئی بھی سرجری کرنے سے پہلے ہم ہر صورت میں اس کے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ اور بہت سارے ٹیسٹوں کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ لازمی کرواتے ہیں. صحیح. اور اگر کسی کا ٹیسٹ ہیپاٹائٹس کا پازیٹیو نکلا ہے بی یا سی یا کسی بی کا, تو ہماری سوچ یکسر بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے انتظامات کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. ہم اس کے لیے الگ سے سیٹ استعمال کرتے ہیں, الگ سے تمام جو بھی اوزار انسٹرومنٹس استعمال کرنے ہیں اس کے لیے الگ سے ایک سیٹ رکھا ہوتا ہے جو کہ ہیپاٹائٹس سیٹ ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. صحیح. اس میں خود کو بھی بچاتے ہیں, لیکن سرجن سب سے زیادہ ایٹ رسک ہوتا ہے اس وقت. صحیح صحیح. کہ اس کو سوئی چبھ جائے یا اس کو نشتر تھوڑا سا کٹ لگ جائے تو اس کو ہیپاٹائٹس ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اپنے آپ کو رسک پہ ڈال کے مریض کی جان بچانا میرا خیال ہے کہ یہی ہمارے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے. جو مسیحا کا جو ورڈ دیا گیا وہ تو میرے خیال میں ڈاکٹرز کے لیے یہی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو کہ پروگرام کے اختتام پہ اگر ہمیں بات کریں کہ کیا ایسی 2-3 موٹی چیزیں ہیں جن سے بچ کے کوئی بھی عام ہمارا شہری جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سے کم از کم بچ سکتا ہے؟ شیخ صاحب, اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے حفظان صحت کے اصولوں پہ بنیادی طور پہ عمل کرنا. صاف پانی, جی, بیت الخلاء کا صحیح استعمال, صحیح, اور استعمال شدہ سرنجوں کا نہ ہونا, کان چھدوانے والے اور جو عطائی قسم کے دانتوں کے ڈاکٹر ہیں ان سے بچنا, اور ان کو اس بارے میں آگاہی دینی کہ آپ خدا را یہ چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ایک انفیکٹڈ پرسن کا جو جراثیم یا وائرس ہے وہ دوسرے سے نہ ہو سکے, کیونکہ یہ خون کے ذریعے پھیلتی ہے ہیپاٹائٹس پہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہم نے مختصر وقت میں کچھ سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال چاولہ صاحب سے کہ ہمارے دیہات میں ہمارے جو شہری ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے لیے ہم کیا ممکن اقدامات کر سکتے ہیں جس سے اگر وہ عمل پیرا ہوں تو آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں وہ بھی ایک تندرست پاکستان کے حصہ بن سکیں اور ہم بھی سب کہہ سکیں کہ واقعی ہمیں ایک تندرست پاکستان چاہیے. اسی جو آخری کلمات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ.